ترکمانستان نے ایک اہم گیس پائپ لائن تاپی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا پائپ لائن کے اوپر کام دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 1814 کلومیٹر لمبی یہ پائپ لائن افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے انڈسٹریل زونز کے اندر گیس کی قلت کو ختم کر دے گی۔ اس اہم پائپ لائن کو ڈسکس کریں گے اور اس سلسلے میں بتائیں گے کہ افغانستان کی وجہ سے جو یہ پائپ لائن رکی ہوئی تھی تو ایک اہم تبدیلی اور اہم قدم اٹھا لیا گیا ہے، جس کے بعد اس پائپ لائن کے اوپر دوبارہ کام شروع ہونے کی امید جاگ گئی ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن۔ گیس اس 21ویں صدی کا اہم فیول تصور کی جا رہی ہے، جو نہ صرف انڈسٹری کے اندر، گھروں کے اندر ہیٹنگ کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے نسبتاً ایک بہتر فیول تصور کیا جاتا ہے۔ سن 2015 میں پاکستان نے ترکمانستان، افغانستان اور انڈیا سے مل کر تاپی پائپ لائن کا آغاز کیا اور اس نے سن 2019 تک مکمل بھی ہو جانا تھا، لیکن 2 سال بعد ہی جب ترکمانستان کے اندر 214 کلومیٹر طویل یہ پائپ لائن بچھنے کے بعد افغانستان کے اندر گئی تو وہاں پر قندھار کے قریب اس کے اوپر کام کرنے والے انجینئرز اور ورکرز کے اوپر حملہ کیا گیا اور 4 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ اس کے بعد سے اب تک یہ پائپ لائن بند پڑی ہے۔ اس کی قیمت جو اس وقت 7 ارب 60 کروڑ ڈالرز تھی، وہ اب بڑھ کر 10 ارب ڈالرز ہو چکی ہے۔ اس کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ 56 انچ کا ڈائیمیٹر ہے اور اس نے 4 ملکوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ 6 مختلف جگہ پر بہت بڑے کمپریسر سٹیشنز بننے ہیں اور 30 سال کے لیے اس نے ان 3 ممالک کے اندر گیس مہیا کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو افغانستان کو اس نے روزانہ کی بنیاد پر 500 ملین کیوبک فٹ گیس مہیا کرنی ہے۔ پھر پاکستان کو اس نے 1 ارب 32 کروڑ کیوبک فٹ گیس مہیا کرنی ہے اور اسی طرح انڈیا کو بھی 1 ارب 32 کروڑ کیوبک فٹ گیس مہیا کرنی ہے۔ کل گیس کا 42% انڈیا، 42% پاکستان اور 16% افغانستان نے استعمال کرنا ہے۔ سالانہ 33 بلین کیوبک میٹر گیس جو ہے یہ ترکمانستان ان 3 ملکوں کو دے گا۔ اس سے اب افغانستان بھی اپنے ملک کے اندر مختلف انڈسٹریل زونز کے اندر یہ گیس مہیا کرنے کا پلان کر رہا ہے۔ پاکستان کو بھی گیس کی قلت ہے، اسپیشلی انڈسٹریل سیکٹر میں۔ پاکستان بھی اس 1 ارب 32 کروڑ کیوبک فٹ گیس کو انڈسٹریل سیکٹر میں دے گا یا اس سے پاور جنریشن کرے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انڈیا ہے وہ بھی اس کو اسی طرح استعمال کرے گا۔ پرابلم سب سے بڑی افغانستان کے اندر امن و امان کی خراب صورتحال تھی۔ اب طالبان حکومت نے اقتدار میں آنے کے 1 سال بعد ایک اہم اپنی وزارتی کمیٹی بنائی ہے، جس میں منسٹرز شامل ہیں اور نائب وزیر اعظم تک کے منسٹر شامل ہیں۔ وہ اب ترکمانستان گئے ہیں، وہاں جا کر موڈلٹیز طے کر رہے ہیں کہ اس پائپ لائن کے اوپر جو خرچہ آئے گا وہ ابتدائی طور پر ترکمانستان بھی افغانستان کا حصے کا پے کرے گا، بعد میں جو رائلٹی ملا کرے گی افغانستان کو پاکستان اور انڈیا سے، اس رائلٹی کو کاٹ کر باقی پیسے افغانستان کو دے گا۔ پھر پاکستان کو صرف انڈیا سے رائلٹی ملے گی، جبکہ انڈیا پاکستان اور افغانستان کو رائلٹی دے گا، کیونکہ انڈیا تک پہنچنے والی گیس پاکستان اور افغانستان کے راستے سے ہو کر گزرے گی، اور اس کی سیکیورٹی کے اوپر بھی کاسٹ آئے گی دونوں ممالک کی۔ صرف افغانستان کے اندر ہی تقریباً 36,000 افراد کی ایک فورس کھڑی کرنی پڑے گی، جو اس 774 کلومیٹر لمبی پائپ لائن کو محفوظ بنا سکے دہشت گردوں کے حملوں سے، خودکش حملوں سے اور دیگر تمام مسائل سے۔ پاکستان میں یہ گیس پائپ لائن کوئٹہ سے ملتان اور پھر ملتان سے آگے انڈیا فاصلے کیا جائے گی 826 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے۔ تو یہ اہم خبر پاکستان میں موجود ترکمانستان کے سفیر نے دی ہے، جنہوں نے لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ ترکمانستان اس اہم پائپ لائن کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے جا رہا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کی ایک اور اہم بات مانی گئی ہے کہ جو ریٹ ہیں گیس کے
وہ پہلے کی نسبت تھوڑے کم کیے جائیں گے۔ اب ترکمانستان کے پاس گیس تو وافر ہے، لیکن راستہ ایسا سچ نہیں ہے۔ جس گیس فیلڈ سے یہ گیس مہیا کی جائے گی، اس گیس فیلڈ کے اندر 16 ٹریلین کیوبک فٹ یعنی 16,000 ارب کیوبک فٹ گیس موجود ہے۔ 1 ٹریلین 1000 بلین کے مقابل ہوتا ہے۔ اس قدر بڑی مقدار میں گیس موجود ہے، اور اس گیس فیلڈ سے 30 سالوں تک، اگلے 30 سالوں تک گیس ان تینوں ملکوں کو ملے گی۔ اگر اس پر اسی سال میں کام کا آغاز ہو جاتا ہے تو سن 2025 کے آخر تک امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو گیس کسی حد تک ملنا شروع ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ ترکمانستان پاکستان کے ذریعے امپورٹ ایکسپورٹ تو کر رہا تھا، انہوں نے ایک اہم لاجسٹک سینٹر بنایا ہے جو کہ اس امپورٹ اور ایکسپورٹ کو دیکھے گا، اس میں آنے والی پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرے گا۔ انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے فی الحال ہمیں صرف ملک کے اندر ایک روٹ دے رکھا ہے جو کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے ناکافی ہے، ہمیں آپ ایک سے زیادہ روٹس دیجیے تاکہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے، جلد سے جلوسوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، قدرتی آفات کی وجہ سے ایک روٹ بند ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ روٹ موجود ہو۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں کراچی پورٹ کے علاوہ پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ، ان تینوں پورٹ تک سائملٹینسلی روٹس دیجیے تاکہ ہمیں جو سوٹ کرتا ہو، ہمارا جو علاقہ جس پورٹ سے قریب ہو، ہم فوری طور پر اس کو استعمال کریں اور اپنے ملک کے لیے جو بھی ایکسپورٹس کرنی ہے، امپورٹس کرنی ہے، وہ ان راستوں سے کر سکیں۔ تو دیکھیے پاکستان کے پاس کیسی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہمارے سینٹرل ایشیا کے جو مسلمان ممالک ہیں وہ ہمیں اتنا زیادہ بزنس دے رہے ہیں کہ ان کے نزدیک ایک راستہ ناکافی ہے، ہمیں ملٹیپل راستے دینے ہیں۔ پھر پاکستان عنقریب ازبکستان کے ساتھ بھی معاہدہ کرنے جا رہا ہے، پھر قازقستان کے ساتھ بھی معاہدہ ہونا ہے، تو سینٹرل ایشیا کی تمام ریاستوں کی جی ڈی پی پاکستان سے بڑی ہے، یعنی پاکستان سے بڑا ملک ہماری بندرگاہیں استعمال کرنا چاہتا ہے، ہمیں پیسے کما کر دیں گی وہ۔ تو ہمارے پاس یہ گولڈن اپرچونٹیز ہیں کہ ہم اپنے لاس ٹھیک کریں، اپنے باٹل نیکس جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں، لوگوں کے لیے کاروبار میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ دیگر ممالک پاکستان کا راستہ استعمال کرتے ہوئے اپنی تجارت بڑھائیں اور پاکستان کو فی دیں، پاکستان کے اندر جابز کریٹ ہوں اور ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی تمام آراء سے ہمیں کمنٹس باکس میں لکھ کر ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔